پاکستان کے وہ ISI کے عاصم منیر کو کہنا چاہیں گے، تم کون سا میزائل ٹیسٹ کرتے ٹیسٹ کر لو، یاد رکھو مگر بھارت تمہارے سے طاقتور ہے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان ایک فیلڈ نیشن ہے اور یاد رکھیے یہ طاقتیں کبھی بھی بھارت کو سکون سے رہنے نہیں دیں گی۔ آج وقت ہے کہ ہم ان کو ایک مؤثر جواب دیں تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ دہشت گردی کا یہ زہر ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر رہ جائے۔ صاحب جو ملک آپ کو ملا ہے وہ ہماری وجہ سے ملا ہے، اپنے ملک میں آرام سے رہو۔ یاد رکھو جب بھارت پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو ہم اپنے تمام اختلافات کو بھول کر ایک سیسا پلا ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم ان تمام لوگوں سے کہیں گے کہ آج آپ نے بری نظر سے بھارت کی طرف اٹھا کر دیکھا ہے، مجھے یقین ہے کہ جو معصوموں کا قتل ہوا ہے ان کا خون رائگا نہیں جائے گا، اور ہم اس سرزمین میں کھڑے ہو کر پاکستان کے وہ ISI کے عاصم منیر کو کہنا چاہیں گے جو اپنی تقریر میں ایک بکواس اناب شناب باتیں بکے ہیں۔ ہم عاصم منیر کو کہنا چاہیں گے کہ سن 47 میں ہم نے فیصلہ لے لیا کہ ہم بھارت کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ہم نے جنا کے پیغام کو ٹھکرایا، بھارت ہی ہماری سرزمین تھی، بھارت ہی ہماری سرزمین ہے اور انشاءاللہ بھارت ہی ہماری سرزمین رہے گا۔ بھارت ہی ہماری سرزمین تھی، بھارت ہی ہماری سرزمین ہے اور انشاءاللہ بھارت ہی ہماری سرزمین رہے گا۔ اور ہم وہ لوگ جو آج پاکستان میں بیٹھ کر بکواس بک رہے ہیں، ہم ان سے کہنا چاہیں گے کہ تم اسلام کو جانتے نہیں ہو، تم اسلام کی تعلیمات سے محروم ہو، تم قرآن کے اس انقلابی پیغام کو بھلا دیے، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھلا دیے، تم ایسے ملک میں بیٹھ کر جہاں پر اندرونی طور پر کسی کو مہاجر کہا جاتا ہے، کسی کو پٹھان کے نام سے پکارا جاتا ہے، تمہارے ملک میں اتنی غریبی ہے کہ غریبی کی وجہ سے لوگ آج وہاں پر پریشان ہیں۔ افغانستان سے تمہارا جھگڑا، ایران کی بارڈر پر تمہارا جھگڑا ہے، آج پاکستان میں بیٹھ کر لوگ اس طرح کی اناب شناب بکواس بکتے ہیں۔ پاکستان ایک فیلڈ نیشن ہے اور یاد رکھیے یہ طاقتیں کبھی بھی بھارت کو سکون سے رہنے نہیں دیں گی۔ آج وقت ہے کہ ہم ان کو ایک مؤثر جواب دیں تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ دہشت گردی کا یہ زہر ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر رہ جائے۔ بنگلہ دیش میں بھی کوئی ایک صاحب اناب شناب بک رہے ہیں کہ نارتھ ایسٹ میں ایسا کر دیں گے۔ میں ان سے بھی کہوں گا کہ بھائی صاحب جو ملک آپ کو ملا ہے وہ ہماری وجہ سے ملا ہے، اپنے ملک میں آرام سے رہو۔ یاد رکھو جب بھارت پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو ہم اپنے تمام اختلافات کو بھول کر ایک سیسا پلا ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم ان تمام لوگوں سے کہیں گے کہ آج آپ نے بری نظر سے بھارت کی طرف اٹھا کر دیکھا ہے، مجھے یقین ہے کہ جو معصوموں کا قتل ہوا ہے ان کا خون رائگا نہیں جائے گا، بلکہ میں تائید کرتا ہوں کہ بھارت سرکار نے یہ فیصلہ لیا کہ پاکستان کی کشتیاں اور پاکستان کے پلین بھارت کے حدود میں نہیں آئیں گے، بلکہ ہم یہ بھی کہیں گے کہ پاکستان کو FATF کے گرے لسٹ میں ڈال دیا جائے، اور جو لوگ پاکستان میں بیٹھ کر بھارت کے تعلق سے کیا کیا کہتے ہیں نہیں معلوم، مگر ان کو آئینے میں اپنی صورت دیکھنا چاہیے۔ تم کون سا میزائل ٹیسٹ کرتے ٹیسٹ کر لو، یاد رکھو مگر بھارت تمہارے سے طاقتور ہے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ عرض کرنا ضروری تھا، کیونکہ اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ پہلگام میں اتر پردیش سے
یا مہاراشٹر سے یا بہار سے کوئی آدمی گیا اور اس کی موت ہو گئی تو ہم خاموش بیٹھ جائیں گے، بلکہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلگام کا یہ واقعہ بھارت کے ہر غریب کو، ہر دولت مند کو، ہر پڑھے لکھے کو، ہر کسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ اب ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری حکومت ایک مؤثر اقدام ان پر کرے گی، جیسا کہ ماضی میں سرجیکل سٹرائک اور بالا کوٹ بھی ہوا تھا، اور جو بین الاقوامی ملکیں بھارت سے کہہ رہی ہیں کہ پاکستان سے بات کر لو، ارے پھر یوکرین اور رشیا میں کیا ہوا؟ تم نے کیا کیا وہاں پر؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک حساس مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے اوپر ہم کو ایک ہو کر کھڑے ہونا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم تمام لوگ ایسے وقت پر اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیں، اور جو لوگ اس دہشت گردانہ حملے کے باوجود بھی ہندو مسلم کی باتیں کر رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ احمقوں کی دنیا میں بسنے والوں، تم بھارت کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہو۔ اگر آج ہمارے وطن میں اس بڑے دہشت گرد حملے کے بعد بھی اگر تم ہندو مسلم کرو گے تو پھر یاد رکھو ISI اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے دہشت گرد، وہ ان کے چہروں پر خوشیاں ہوں گی، تو آپ ہم ان سے بھی کہیں گے کہ تم کو جو کچھ اناپ شناپ بکنا ہے تھوڑے دن خاموش بیٹھ جاؤ، تاکہ ہم ایک مؤثر جواب دے سکیں، تاکہ ہمیشہ کے لیے اس دیش میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکے۔